اصحاب کہف کا واقعہ۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنوایا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصی بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزرے گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت! ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئی کہ ابھی تو اس کو خدائی کا دعو تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا، دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پانی کا محتاج ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے اور کبھی سو جاتا ہے۔ یہ کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے اور یہ صفات خدا کے لیے نامناسب ہیں۔ کچھ دن بعد اس کے دوسرے دوست اس سے ملنے اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، بہت دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یا میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جاری ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ نہ ہی کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، اس کے دوستوں نے سوال کیا۔ دوستو، جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے؟ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے؟ خود ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواہ مخلوق ہے، وہ صرف خدائی کا دعو کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخرکار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے، ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، انہوں نے کچھ دیر راس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا اور اس کا اتنا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فور نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور سالے جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے، تو سورج ڈوب رہا تھا، لہذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئی ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہذا ان میں طے یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عہد سالگا، اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا
اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ وہ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو وہ پیسے دی جو وہ ساتھ لایا تھا۔ ارے یہ پیے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے۔ کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گڑھی ہے تاکہ تم ہمیں بے وقوف بنو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب اصل نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہار گھر بھی ہے؟ ہاں ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے۔ جی ہاں، یہ میرا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکایا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون اور کیا کام ہے؟ الف بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامت۔ یہ سب وہ با ایمان نوجوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جو ان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہی ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوی ہے۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو ہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم نہیں دوستوں، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی اب آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے اندر آنے دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ ایک یادگار رہے۔ اس طرح کے سبق آموز قصے کہانیاں اسلامی واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل ببو گوشا ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔